مضارب اور مضارب، پیسے دینے والا اور کام کرنے والا، جی جی وہ جس ریشو پر منافع طے کر لیں گے اس ریشو پر وہ جو منافع آئے گا اس کو تقسیم کریں گے تمام اخراجات نکالنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نہ کرے نقصان ہو جاتا ہے جی جی تو پھر نقصان کی شکل میں جو اسلامی مضاربت ہے اس میں پیسے والے کے پیسے ڈوب گئے اور محنت والے کی محنت ڈوب گئی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ آدھے پیسے یہ ڈالے اور آدھے پیسے وہ ڈالے محنت کرنے والا، بالکل ٹھیک وہ تو محنت کرنے والے پر ظلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مضاربت کے لیے یہ لازمی شرط ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے، سود سے پاک ہونے کے لیے، کہ نقصان کی شکل میں پیسے پیسے والے کے جاتے ہیں اور محنت محنت والے کی جاتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم نفع نقصان میں شریک ہیں، اور وہ نفع نقصان میں شریک کا مطلب پتہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ جی جی وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر نقصان ہو گیا، لاکھ روپیہ میں نے آپ کو دیا تھا، جی جی بالکل. وہ نقصان ہو گیا تو آپ 50 آپ ڈالیں گے، 50 میں ڈالوں گا. ایسے ہی. یہ تو نفع نقصان میں شرکت نہیں ہے. اللہ اکبر. بالکل ایسے. اور کئی ادارے ہیں ہمارے ملک میں، جی وہ اسلام کے نام سے کہتے ہیں ہم اسلامی کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، جھوٹ بولتے ہیں اسلامی کاروبار ہے ہی نہیں ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. جی جی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نا، آپ کی فیکٹری ہے، میرے پاس پیسے ہیں، جی میں ادارہ ہوں ایک، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے پیسے دے دو، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں آپ کو 3 سال کے لیے آپ کے فیکٹری کے مطابق خام مال لے کر دے دیتا ہوں، بالکل ٹھیک. اور ہمارا معاہدہ طے ہو جاتا ہے کہ اتنے سالوں میں اتنی قسطوں میں آپ نے یہ پیسے واپس کرنے ہیں اس ادارے میں، جی ٹھیک ہے. اور منافع بھی اس کے اندر طے شدہ ہوتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. جی جی اب ہو گیا نقصان، جی بالکل. سارے پیسے ڈوب گئے. ڈوب گئے. اب وہ جو ادارہ ہے نا، وہ گلے پہ انگوٹھا رکھ کے اس تاجر سے سارے پیسے وصول کرتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. منافع کے، بے شک وہ منافع کے بغیر کرے گا، طے منافع کے ساتھ ہوا تھا، اب نقصان ہو گیا، وہ اصل پیسے ضرور لے گا ان سے. تو یہ کون سی اسلامی کاروبار ہے اور اسلامی طریقہ کون سا ہے؟ یہ جی بالکل یہ تو دجل ہے، دھوکہ ہے. بالکل.